تو نیک لوگ کہنے لگے کہ آپ کس کو سننے لگ گئے ہو، وہ تو گمراہ ہے۔ نیک لوگ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ تو غیبت بھی نہیں کسی کے کرتے، کسی کے بارے میں وہ سخت جملہ نہیں بولتے، کہتے ہیں نا جی صوفیاء ایک کوئی تھپڑ مارتا ہے وہ دوسرا گال پیش کر دیتے ہیں۔ اس سارے صوفیاء میرے کیس ہی جا کے فیل ہو گئے ہیں۔ وہ مصباحی صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، سرکار جب ساڈی واری آئی ہے، دنیا کو تو کہتے تھے ہم کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے ہیں، انجینئر صاحب کی جب باری آئی ہے تو سڑ تو مر، اس نے مر جانا ہے جی کمرے میں بیٹھ کے، اچھا میں نے مر جانا ہے، تسی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا الو کے پٹھے، یہ بھی کہا ہوا ہے۔ میں جتنی بار کلپ لگاتا ہوں مجھے ایک رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا، خوش ہوتا ہوں کہ اگر یہ باتیں نہ کرتے میں آپ کو کیسے منواتا کہ یہ سب لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں خوش اخلاقی کے، جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو دیکھیں ان کی چیخیں آسمانوں تک نکلتی ہیں۔ وہ تو گمراہ صحابہ کے بارے میں سخت بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے سے زیادہ صحابہ کرام کا ادب کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا تعارف اس امت کو اگر کسی نے کرایا تو اس پلیٹ فارم نے، الحمدللہ۔ خالی میں نوکر صحابہ لکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ کے خدمت گار ہیں، یا اپنے زوم میں کسی بندے کو قتل کر کے آپ صحابہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں؟ صحابہ کے عاشق وہ ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ حق چار یار کے صرف نعرے نہیں لگائے، بچے بچے کو رٹا دیا کہ حق چار یار ہے کون، خلافت کی ساری حدیثیں بتائیں، خلافت کی مدت بتائی، البتہ پورا سچ بتایا، آپ نے آدھا سچ بتایا تھا، ہم نے اس کے بعد بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ خلافت راشدہ کا تعارف ہم نے کروایا، ابو ذر غفاری کا، عمار ابن یاسر کا، سعد ابن ابی وقاص کا، خالد ابن ولید کا، قادسیہ کا، یرموک کا، عمر سیریز کا تعارف۔ سخت کہاں سے بولتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے زیادہ کون نرم ہے؟ ہاں البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اب اہل صفین کو، امیر شام کی پارٹی کو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت صحیح بخاری 2812 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور نقل کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، میں تو صرف اس کو بیان کر رہا ہوں جو فتویٰ میرے اوپر 1000 گنا کر کے امام بخاری اور امام مسلم کے اوپر، اور 1 ارب گنا کر کے نعوذ باللہ اس شخصیت کی طرف آپ لوٹا رہے ہوں گے کہ جس نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، بابوں اور فرقوں کو بچانے کی خاطر رسول اللہ سے ٹکر تو نہ لیں۔ وہ مولانا ساکسا والی بات ہے کہ میں نبی نال ٹکر لے لواں، اپنا ایمان پر بات کر لواں تھوڑی گلاں مان کے، اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ جی اگر تو یہ آپ کے نیک لوگ جو ہے نا وہ دیوبندی ہیں نا، تو انہیں کہیں گے ان کے استاد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تو کہیں گے وہ تو ہے خود ہی گمراہ ہے۔ انہیں کہیں آپ تو جاہل ہو، اتنے بڑے عالم کو آپ کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو؟ تو وہ آپ کو پتا کیا کہیں گے؟ ہمارے علماء انہیں گمراہ کہتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ ان کے علماء آپ کے علماء کو بھی گمراہ کہتے ہیں، ٹینٹ تے کھیڑو۔ اور اگر یہ نیک لوگ بریلویوں میں سے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ جی ان کے استاد تو جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، دیکھیں انہوں نے ان کو اپنے ممبر پہ بھی وہاں پہ کھڑا کر کے تو جمعے کی نماز پڑھوائی تھی، اور اتنے پیار سے انہوں نے ماتھا چوما تھا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو خود گمراہ ہے۔ اور اگر یہ کوئی اعتراض کوئی اور بندہ کرے تو آپ ان کو اہل حدیث کی مثال دے دیں کہ شیخ زبیر لزئی صاحب ان کے استاد ہیں، تو وہ ان کو بھی گمراہ کہہ دیں گے۔ استاد ہمارے جی احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھ لو۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن پڑھ کے جو کچھ آپ کو سکھانا تھا وہ لکھ کے آپ کو دے گئے ہیں، تو ہمارے استاد تو احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، ہمارے استاد اشرف تھانوی صاحب ہیں جن کے ترجمے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اپنا ترجمہ کر کے نہیں بتا رہے، وہ آپ کو برا لگے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عربی سیکھنی ہے، ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو، لیکن تمہارا ترجمہ کسی نے نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ پوچھنا کہ تنو عربی زیادہ آندی ہے یا احمد صاحب بریلوی نو۔ اگر اینڈ پہ آپ کے ساتھ یہی ہونی ہے
تو بہتر یہ ہے کہ آپ عربی ضرور شوقیہ ضرور سیکھیں، لیکن پیرلل میں قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ کے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی عربی سیکھتے رہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کی گاڑی پنکچر اور وہ کہ میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اپنی زمین پہ ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا، اس میں سے جب ربڑ نکلے گا میں اس کی ٹیوب بناؤں گا، اور اس ٹیوب والی فیکٹری لگانے کے بعد میں پنکچر لگواؤں گا. بس پھر تو بیٹھا رہے اور جنتی جی سائیکل چلائیں گا جا کے. وہ چپ کر کے جو کام ہوا ہوا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ویل انوینٹ نہ کریں، جو آلریڈی کام ہوا ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. یہ ان سارے اعتراضات کے جوابات میں نے اپنی ویڈیوز میں دیے ہوئے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 179 مسئلہ میرا 2017 جولائی میں ریکارڈ ہوا تھا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. علی احسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1 to 1 20 سوالات کیے تھے. 1400 سال میں صرف دین اسی کو سمجھایا، نعوذ باللہ. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا، لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا. جس نے جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو. ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے، مخالف بھی ہے لیکن ایگری بھی ہے. کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں کوئی بندہ کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اگر میں ناسبیت کا رد کرتا ہوں تو شیعہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر میں رفع الیدین کے اوپر بولتا ہوں، حنفی دیوبندی اور بریلویوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل حدیث کہتے ہیں بالکل جی رفع الیدین پہ تو صحیح بات کر رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ استعانت کا نہ ہو، محبت کے اظہار کے لیے، یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھیں انجینئر صاحب نے بھی سپورٹ کر دی ہے. لیکن اہل حدیث اور دیوبندی غصہ کھا جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گئے ہوں. ٹائم قیامت تک جو عقیدہ کٹنا جائے، اور میری ذمہ داری ہوگی میں بتاؤں گا کہ نہیں میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو 1400 سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا. ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں اہل حدیث حق پہ ہیں، یہاں دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے. اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی بھی. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے. سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی. اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے، لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا. ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی سنی شیعہ اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا. اب اس میں اختلاف رائے تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد مخالفت تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا. اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں. وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے. اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے. دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے. اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے. پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے. تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے.
جب مسلک مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے. کسی نے اطاعت اور متابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں. کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی. کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو پہ ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے. منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا. اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے. جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے. جس کے پاس اطاعت اور متابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے. جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے. جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے. فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا. اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا. ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا. سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا. یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں. بلکہ مجھ سے پہلے امام شافعی نے کی ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. جس میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی تھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفرٹ تن من دھن لگا دیا. تو طاہر القادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لیا مضبوطی سے، یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا، عشق کے اظہار کا، تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومیننٹ پکڑ لیا، یعنی بریلویوں نے. پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا، اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے، آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے، اس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اہل حدیث بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ اشارتاً بات کر رہے تھے. کٹ کھانی سی انہوں نے بریلویوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے، ایک طبقہ اہل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا افسوس، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونی چاہیے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے، اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ. جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم، یہ تو ڈرتے تھے، نام بھی نہیں تھے لیتے، ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ
رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے، حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے. ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے، جو امام مالک کا قول ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے. اور رہی صحیح کثر محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی. یہ درباروں پہ ناچنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے. جب حرم کی سرزمین، ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے، اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ، تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہوگی. کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاف، الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی؟ جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے، یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے. اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں. اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے، باقی حصہ مسلم میں ہے، یا بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، اس کی سند ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. سنت اذکار کارڈ یہ لکھے ہیں. آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے، ہم نے نبی الاسلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ، آخرت کا گرین کارڈ یہ، اور یہ آخرت کا بلو کارڈ. ویسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی، اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا. صبح شام کے اذکار یہ بلو کارڈ، ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں. تو آپ نے وہ جتنے، اور تبلیغ کا پہلو آپ بات کرتے ہیں، سرکار بتائیں اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں، بابوں اور سو کالڈ اماموں، ان میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا، ان کی کتابیں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال، بلکہ نبی الاسلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی الاسلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں، ہر مکتب فکر کی الگ الگ، اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی. وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کو انڈورس کیا ہو، اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے. انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں. سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں، بشارتیں. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو کہہ تو دیتے ہیں جناب انہیں بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں. سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے
کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا. تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. یہ بشارت ہے. عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں. یہ عقیدے ہیں. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے. وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ کبھی کرامت کے نام پہ، اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے. ایک خاوند، درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تنوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ بڑھیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی. اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں، تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں. تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں بشارتیں نہیں، آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے. ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں، ختم کر دیں. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں، دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف. بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں، بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے. کرامت پھر مانیں گے. چلو
دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جان تم ہی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا, تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہر پلتے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ باو لاکھ نقشبند, اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دین نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو. تو ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا, آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینج سارے ویکھن گے جے, سارے بابے غائر. ہاں توزی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی, وہ جی معبود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے, آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائیں تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے, پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شیعہ ہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا, مسلم شریف میں موجود ہے. اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے, نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا. جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے, جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے, تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ, یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو
اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی ہے. اچھا رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو، آگے بھی ٹرنے ہیں. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا. اچھا یہ کوئی اس نے کو قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. شہید نہیں لیا انہوں نے، فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا، انتے مر گیا رام موت، شہید پھر بھی نہیں ہویا. کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی ٹھیک ہے، تو بندہ مارنا ضروری سی. قتل ناحق کر دیا آپ نے یار، قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں. بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، آپ کو وضو کروایا ہر وقت. اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں، اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ، یار ہمارے بھی بچے ہیں، حضور کام کے لیے بھیجتے تھے. کہتے ہیں میں باہر نکلتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آگے کبھی پیچھے کھڑے ہوں، مجھے پیچھے سے آگے پکڑے پیار سے اور کہ 19، یعنی نام تو انس تھا نا، تو پیار اور محبت کے ساتھ 19، میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین، اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں. کھیت ہے مٹی، اے سنت عمل کیتا ہے کہ مرید ساڑ دیتا جی. اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے، مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تو سڑ، تو مر، اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا. جس نے کیڑے نکال، اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا، ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی، آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی، پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن، میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا، کوئی نہ بحث میری عادت ہے، نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں؟ کیا اس کا علم، کیا اس کا معاملہ ہے؟ سرکار سب نے مرنا ہے، مرنے سے کس کو انکار ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں
اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم. ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی، اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہاں ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. بابے کا ایک وکری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی، سرکار پھر بلا رہے ہیں، آ جائیں، اکیلے آئیں، باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باجزید کیا ہوتا ہے. میں بھی بتاؤں گا باجزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا. ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں؟ پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے، یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا، وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے، ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا. انہوں نے خود نہیں دیکھا، انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی، تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے، تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے، لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے، تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے نا اپنے. نہیں کٹتے سرکار، وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں. تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، ریشم کے درخت پہ، تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا. درخت، اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں اور جڑیں ہی بیٹھے ہو. ہاں نا اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا، ہاں یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا. کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک، اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا
اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا. یہ دیکھیں. اور آپ کے کتنے لوگوں نے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا، اس کے پاس ایک چیز تھی، وہ سونا بنا لیتا تھا. سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلید کر دی ہے، سونا بن ہی نہیں سکتا. سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی. یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے، لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئیں اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا. اندازہ کریں. سرکار پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی رانگ نمبر. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے؟ پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور یہی ہوا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا، تو نہیں ہوا. سورہ التوبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں، اپنے محلات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں. نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے. نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے. یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز. انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا. اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے. وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ. جی تختے بلقیس آ گیا سرکار، تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو. ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو، اپنے علماء کو، کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے. اور ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا. کوئی رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے. تو ڈاکٹر طالب قادری صاحب
آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے۔ جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے۔ اے جواب شکوا آمد ہوئی سی تو دیکھ لو ایک کتے میں کنی دیر بول گیا، ان میں تھوڑے مختصر سوال حل کرنا۔ اور منو پرسوں کسی نے ویڈیو بھیجی ڈاکٹر طاہر القادری کی، اس لیے پھر میں وہ